حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی، آپ کو روانہ فرما دیا کہ جاؤ اور جا کے بغداد پڑھو، اور کئی اساتذہ سے پھر آپ نے علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کو آپ نے حاصل فرمایا، جنگلوں کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر آپ کو اذن ہوا، اشارہ ہوا حضور کی طرف سے کہ اے عبد القادر، تو ہمارا ہیرا بیٹا ہے اور تو کہیں اس طرف جنگلوں کی طرف نکل پڑا ہے، ہم نے تجھ سے کام لینا ہے، واپس آ۔ اشارہ ہوا تو آپ واپس آئے، واپس آ کر پھر آپ نے بغداد میں کام شروع کیا اور مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کے اندر پھر آپ کے پاس ہزاروں طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے، درس حدیث آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے، آپ درس قرآن دیا کرتے تھے، درس جاہل پیر اپنے آپ کو جناب پیش کرتے ہیں، جی ہم تو 11ویں منانے والے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب 11ویں منانے والے پیر، جن کے جناب 11ویں جنہوں نے منائی ہے، وہ 11ویں والے پیر بہت بڑے عالم تھے، جاہل کوئی نہیں سنتوانے ورگے جاہل رسومات انہوں نے نہیں کی ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے بغداد مدرسے سے ہر سال سالانہ ہزاروں علماء فاضل ہوتے تھے، اور خود بیٹھ کر درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی، آپ کو روانہ فرما دیا کہ جاؤ اور جا کے بغداد پڑھو۔ 18 سال کی عمر میں پھر آپ گیلان میں ہی دین حاصل کرتے رہے، اس کے بعد پھر بغداد کی طرف چل پڑے، اور کئی اساتذہ سے پھر آپ نے علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کو آپ نے حاصل فرمایا، اور پھر اس کے بعد جنگلوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک کیفیت آتی ہے انسان پر، آپ نے ریاضات مجاہدات کے لیے آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر آپ کو اذن ہوا، اشارہ ہوا حضور کی طرف سے کہ اے عبد القادر، تو ہمارا ہیرا بیٹا ہے اور تو کہیں اس طرف جنگلوں کی طرف نکل پڑا ہے، ہم نے تجھ سے کام لینا ہے، واپس آ۔ اشارہ ہوا تو آپ واپس آئے، واپس آ کر پھر آپ نے بغداد میں کام شروع کیا اور مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کے اندر پھر آپ کے پاس ہزاروں طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے، درس حدیث آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے، آپ درس قرآن دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، اور غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، آج غوث پاک کے نام لینے والے، غوث پاک کے نام لینے والے جناب ساڑھے سنی جاہل پیر اپنے آپ کو جناب پیش کرتے ہیں، جی ہم تو 11ویں منانے والے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب 11ویں منانے والے پیر، جن کے جناب 11ویں جنہوں نے منائی ہے، وہ 11ویں والے پیر بہت بڑے عالم تھے، جاہل کوئی نہیں سنتوانے ورگے جاہل رسومات انہوں نے نہیں کی ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے بغداد مدرسے سے ہر سال سالانہ ہزاروں علماء فاضل ہوتے تھے، اور خود بیٹھ کر درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء اس دور کے چوٹی کے علماء، ابن جوزی آئے نا جی، ابن جوزی بہت بڑا محدث تھا، اور گرنیڈ قسم کا محدث سی، کسی نے اس کو کہا کہ بھائی وہاں ایک صوفی اللہ والے ہیں، نیک بندے، آؤ چلے ان کی صحبت میں۔ کہنے لگے جاؤ جی، صوفی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، صوفیوں کی باتیں ہوتی ہیں، میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔ بہرحال دوست تھا کوئی ساتھ، وہ کھچ کھچ کے لائی ہے غوث پاک کی مجلس سے، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس جب لے گئے نا جناب، تو مجمع میں جا کر وہ ابن جوزی بھی بیٹھ گیا، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں حدیث پر، جا کر بیٹھ گئے مجمع کے اندر۔ جب مجمع کے اندر بیٹھے تو اب اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ شاید ایک صوفی، جس طرح کے اللہ والے ہوتے ہیں، بس ذکر و اذکار ان کا کام ہوتا ہے، وظائف وغیرہ، تسبیح وغیرہ، یہی کام ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ تشریف لائے، آ کر بیٹھے، ابن جوزی بھی بیٹھا ہوا، سارے بڑے بڑے علماء۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی تفسیر کرنا شروع کر، ایک تفسیر مکمل کی۔ وہ جو ابن جوزی اور اس کے ساتھ کے ساتھی تھا، اس نے ساتھی نے اس سے پوچھا، ہاں ابن جوزی یہ تفسیر پڑھی ہوں؟ انہوں نے کہا پڑھی۔ اچھا، آپ نے جناب غوث پاک نے ایک تفسیر مکمل فرمائی، دوسری تفسیر شروع کی اسی آیت کی، اس کی یہ تفسیر بھی ہے۔ پوچھا ہاں بتا، انہوں نے کہا جی پڑھی میں۔ تیسری، چوتھی، 7 تفسیروں تک وہ ہاں کرتا رہا کہ ہاں میں نے یہ پڑھی ہے، میرے علم میں ہے، یہ تفسیر بھی ہے۔ 7ویں سے ضرب آگے غوث پاک نکلے نا جی، 8ویں، 9ویں، 10ویں، اور کچھ دن ہاں 10، وہ کہتے بھائی نہیں یہ تو میرے علم سے کو نہیں بدل کی۔ 40 تفسیریں ایک ہی آیت کی آپ نے، اس ایک مجلس میں ایک آیت کی آپ نے 40 تفاسیر پیش۔ اللہ کیا علم تھا غوث پاک، اور یہ پتہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ آپ جب پڑھ لکھ گئے تھے نا، مکمل ہو گئے، تو آپ تشریف فرما تھے، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی، ہماری تفسیر کی کتاب ہے 25-30 جلدوں میں، اس کے اندر غالباً 7ویں 8ویں جلد میں آپ نے لکھا کہ تشریف فرما تھے آپ کے اچانک
सामने रोशनी रोशनी नमूदार हुई, रोशनी रोशनी नमूदार हुई। आपने जब गौर किया तो देखा कि दो अजीम हस्तियां तशरीफ ला रही हैं। एक इस कायनात की जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और साथ हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने आकर फरमाया कि ए अब्दुल कादिर बेटा, तुम गुफ्तगू क्यों नहीं करते, खामोशी से बैठे रहते हो, पढ़ लिख भी गए हो, मुकम्मल तुमने दर्स निज़ामी भी कर लिया, किताबें सारी तुमने उलूम ज़ाहिरा बातिना पढ़ लिया, बोलते क्यों नहीं हो, गुफ्तगू क्यों नहीं करते, इन लोगों को समझाओ। अर्ज की हुजूर मैं बोल नहीं सकता, ये बगदाद के बड़े बड़े फसीह बलीग लोग हैं, बड़ी जबरदस्त अरबी बोलने वाले हैं, मुझसे इतनी अरबी नहीं बोली जाती। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया अब्दुल कादिर सैयदना गौस पाक ने मुंह खोला, आपने लुआब दान डालना शुरू कर दिया। एक लुआब दान, 2 3 4 7 मरतबा लुआब दान। अल्लाह, वो हस्ती जनाब 7 मरतबा लुआब दान डाला। फरमाया लो अब्दुल कादिर आज के बाद गुफ्तगू किया करो। साथ ही हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम भी दो उसको कुछ फैज, तुम्हारा बेटा है। आपने फरमाया मुंह खोलो, मुंह खोला, उन्होंने भी लाभ दहन डालना शुरू किया, लेकिन 6 मरतबा डाला। कितनी मरतबा डाले? आपने अर्ज की हुजूर अब्बा जी ये दसो कि तुसा 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? फरमाया चलो हुजूर ने 7 मरतबा डाल देते थे, मैं 6 मरतबा डाला, बराबरी तो नहीं करनी हुजूर दी, पीछे ही रहना हुजूर। तो हुजूर ने जब 7 मरतबा अता फरमाया तो मैंने 6 मरतबा अता की। यूं उसके बाद फिर आपने गुफ्तगू शुरू की। फिर ये भी हुआ कि एक एक आयत की फिर आप 40-40 मरतबा 40-40 तफासिर किया करते थे। तो वो सारा फैजान अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा है। तो इल्म के शहर ने भी अता फरमाया, उसके दरवाजा ने भी अता फरमाया, तो जी भर भर के अता फरमाया, तो उनसे केड़ी कमी रहनी चाहिए। 40-40 तफासिर करने के बाद इब्न जौजी का जब इल्म जवाब दे गया ना जी, उसके बाद तफसीर मुकम्मल हो गई। आपने फिर जुमला फरमाया कि अल आन नरजिउ मिनल काल इलल हाल, फरमाया कि अब वक्त ये हो, अब वक्त इस चीज का है कि हम कीलो काल को छोड़े, बातचीत को छोड़े, आओ अब हम अल्लाह के जिक्र की तरफ बढ़ जाए। बस अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, उस पर वजह तारी हुआ। वो इब्न जौजी जो मुहद्दिस आया और इतराज कर रहा था, उस पर वजह तारी हुआ, ऐसा वजह तारी हुआ, अपने कपड़े उसने फाड़ दिए, जुब्बा उसने चीर दिया और रोना शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू हुई। मजमा जब खत्म हुआ, बाद में पूछा कि तेरे नाल की होया जी, तू तो इतराज करता फिरते से कि सूफी ऐसे ही होते हैं, सूफी ऐसे ही होते, ये तेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने नहीं पता लगा मेरे नाल की होया जी। ये है वजद हाल की कैफियत, ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की मजालिस। तो ये सारा फैजान पीछे नबी अलैहिस्सलाम का खुसूसी अता करता और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का अता करता ये फैजान था कि आप जब गुफ्तगू फरमाते थे फिर बड़े बड़े उलमा भी उनके सामने जनाब उनकी गर्दनें झुक जाया करती थी। ये है आपकी तालीमात। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को मामूली सूफी नहीं है, हमने उनको मामूली सूफी बनाकर पेश किया और सिर्फ 11वीं वाले पीर बनाकर पेश कर दिया। तो जैसे एक आम बुजुर्ग है, वो आम बुजुर्ग नहीं है, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत बड़े आलिम रब्बानी है, बहुत बड़े इमाम आलिम है। वो उनकी किताबें आज भी पढ़ने के लिए जनाब 10 साल 10 साल पढ़नी चाहिए।